زکوٰۃ اپنے علاقے کے لوگوں کو دینے میں ترجیح دیں. اگر اپنے علاقے میں ضرورت مند نہ ہوں تب دوسرے علاقوں کو دیں، پہلے اپنے علاقوں کو ترجیح دینا چاہیے. اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے اعزا و اقربا میں زکوٰۃ کے مستحقین موجود ہیں تو ان کو ترجیح دیں، ان کو پہلے زکوٰۃ دیں. ان کو زکوٰۃ دینے میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، رشتہ داری کا ثواب بھی ملے گا، زکوٰۃ دینے کا ثواب بھی ملے گا. لیکن یاد رکھیں ان رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے. والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کی کفالت ہمارے ذمے. بھائی شادی شدہ ہے، الگ رہتا ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس کی کفالت ہمارے ذمے، اس کو زکوٰۃ کی رقم آپ دے سکتے ہیں. بہن کی شادی ہو چکی ہے، غریب ہے، وہ بہنوئی غریب ہیں، بھانجے غریب ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، ان کی کفالت آپ کے ذمے نہیں. یہاں تک کہ اگر بیوی کے پاس کچھ ایسے زیورات ہیں جو نصاب کو پہنچتے ہیں اور شوہر غریب ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہے. لیکن شوہر بیوی کو کسی حال میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ بیوی کی کفالت شوہر کے ذمے ہے. تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ان رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے. آپ نے کسی کو قرضہ دیا، وہ بیچارہ غریب ہے، قرضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے. اب کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وہ رقم ہم نے جو اس کو دی ہے اس کو زکوٰۃ سمجھ کے اپنی زکوٰۃ میں سے مائنس کر لیں؟ ایسا نہیں کریں گے. آپ نے اس کو قرضہ زکوٰۃ سمجھ کے نہیں دیا تھا. اگر وہ نہیں دے پا رہا ہے، مجبور ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے مہلت دیں، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا، وہ دے گا. نہیں دے رہا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ سمجھ کر کے اپنے مال میں سے مائنس نہیں کریں گے. اسی طریقے سے آپ نے کسی کو قرضہ دیا، اب وہ قرضہ ملنے کی امید نہیں ہے، تو ہم جب اپنی زکوٰۃ کی رقم کیلکولیٹ کریں گے تو اس رقم کو ہم شامل نہیں کریں گے. مان لیجیے ہم نے 1 لاکھ روپیہ کسی کو دیا، اب وہ لے کر کے بیٹھ گیا، بے ایمان ہو گیا، وہ نہیں دے رہا ہے، تو اس 1 لاکھ کو ہم ایڈ نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم نے قرضہ کسی کو دیا اور وہ قرضہ ہمیں ملنے والا ہے، 1 سال بعد ملے گا، 6 مہینہ بعد ملے گا، یہ پتہ ہے، یقینی ہے، تو اس کو ہم اپنے مال میں شامل کریں گے اور اس کی زکوٰۃ نکالیں گے. ہاں جہاں رقم پھنس گئی ہے، رقم ڈوب گئی ہے، اب جب وہ ملے گی تب ہم اس کے بعد اس 1 سال کی زکوٰۃ نکالیں گے. جب تک وہ رقم پھنسی ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کی زکوٰۃ ہم نہیں نکالیں گے. تو یہ زکوٰۃ سے متعلق چند اہم مسائل ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی روشنی میں ہم اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہ ہمیں رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر وبا، ہر بلا، ہر بیماری، ہر مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین اس ماہ مبارک میں، اس برکت والے مہینے میں ہمیں کثرت سے عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے. ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ اس وبا سے، اس وائرس سے محفوظ رکھے. رب العالمین ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.